محترم ناظرین، شدید سردی کا موسم اور دو شخصیات رات کو بھیس بدل کر اپنی عوام کی خبرگیری کے لیے نکل کھڑی ہوئیں۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ جاتے جاتے کئیوں نے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ ایک ٹیلے کی اونٹ میں سے چھپ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رو رہی ہے، ساتھ بچے بھی رو رہے ہیں۔ انہوں نے غور سے سنا تو ایک بچہ کہہ رہا ہے، ماں بھوک سے مر جاؤں گا۔ دوسرا بچہ کہہ رہا ہے، ماں میں نے کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور تیسرا بچہ بھی بلک بلک کے رو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، وہ ٹیلے سے اترے اور اس خاتون کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور ان سے پوچھا، ان بچوں کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس عورت نے غصے سے جواب دیا، ہمارے اس مسئلے مسائل کا ذمہ دار امیر المومنین عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق نے استفسار کیا کہ اس میں عمر کا کیا قصور ہے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہوگا تمہارے ساتھ یہ حالات ہیں۔ تو اس عورت نے کہا، اسے پتہ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ ہمارا حکمران پھر کس بات کا ہے؟ اگر اس کو حکمرانی کا اتنا شوق ہے، امیر المومنین بن رہا ہے، تو اسے اپنی عوام کا، اپنی رعایا کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بات سننی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں سے واپس آ گئے۔ واپس آ کے جلدی سے انہوں نے بیت المال کا دروازہ کھولا اور وہاں سے آٹے کی ایک بوری اپنے کندھوں پہ رکھی، ایک ہاتھ میں گھی کا ڈبہ، دوسرے ہاتھ میں شہد کا ڈبہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ جو وہاں پہ چوکیدار تھا اس نے کوشش کی کہ امیر المومنین کے ساتھ کچھ مدد کی جائے، اور اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، اگر آپ اجازت دیں تو میں اٹھا کے دے جاؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تیری ماں تجھے کھو دے، روز قیامت بھی میرے گناہوں کا وزن تو ہی اٹھائے گا کیا؟ لہٰذا یہ غلطی میری ہے تو مجھے اس کا ازالہ کرنے دو۔ وہ وہاں سے چلے گئے، اس عورت کے گھر پہنچے، اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانا تیار کیا، بچوں کو کھانا پیش کیا، اور اس عورت نے ان کی طرف ممنونیت کے ساتھ دیکھا۔ بچے بھی تشکر بھری نگاہوں سے حضرت عمر کو دیکھ رہے تھے۔ اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ حضرت عمر فاروق سے بہتر تو آپ اس منصب کے اہل ہیں کہ آپ اس طرح آپ نے آدھی رات کو ہماری آن کے خدمت کی، مدد کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کل حضرت عمر فاروق کے دربار میں چلی جانا، تم مجھے بھی ان کے دربار میں ہی پاؤ گی، لیکن تم نے کل جانا ضرور ہے۔ اور پھر وہاں سے چلے گئے اور اسی ٹیلے کے پیچھے چھپ کے ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، یا امیر المومنین، سردی بہت زیادہ ہے، بچوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب اس ٹھنڈ میں رکنے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں جب آیا تھا تو ان بچوں کی سسکیاں اور ان کے رونے کی اور بلکنے کی آواز میں نے سنی تھی اور میں نے دیکھا تھا ان کے آنسوؤں کو۔ اب میں ان کو جب تک خوش ہوتا ہوا، کلکارے مارتا ہوا یا کھیلتا ہوا نہیں دیکھوں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے پھر سے کھیلنے لگے اور خوش ہونے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ سکون آ گیا اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اگلے دن جب وہ خاتون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچی تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ رات کو جو بندہ اس کے بچوں کے لیے راشن لے کر آیا تھا، وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ چنانچہ وہ ڈر گئی اور اس نے ان سے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جو تمہاری شکایت تھی وہ تم مجھے بیچ دو۔ اس عورت نے کہا، امیر المومنین، مجھے پتہ نہیں تھا، ورنہ میں رات کو آپ کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، آپ اپنی شکایت جو ہے وہ مجھے بیچ دو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذاتی اماؤنٹ میں سے 600 درہم اس خاتون کو دیے اور اس کی شکایت رفع کر دی۔ ناظرین، آپ دیکھیں ذرا کہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خود جا کے پیٹھ کے اوپر سامان لاد کے خاتون کے گھر میں چھوڑتے ہیں اور پھر اس کی شکایت کا ازالہ بھی کرتے ہیں، اور جواب دہی کا ان کو کتنا خطرہ ہوتا ہے۔ اس دور میں نہ سوشل میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، اس کے باوجود بھی اس 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے قانون وضع کیے ہوئے آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ خود جا کے اپنی رعایا کی داد رسی کرتے تھے۔ جبکہ آج کل آپ جانتے ہیں پرنٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اور کہاں 22 لاکھ مربع میل اور کہاں چھوٹی چھوٹی حکومتیں، اس کے باوجود بھی کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ان کے شہروں میں، پہلے تو ہم اپنے ملک پاکستان کی مثال لے لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست کے مقابلے میں ہمارا ملک پاکستان چھوٹا سا ہے، اور حکمرانوں تک، گورنر تک، وزیر اعلیٰ تک، وزیر اعظم تک یا صدر تک کسی بھی رپورٹ کا پہنچنا کوئی مشکل بات نہیں۔ ایک موبائل کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ان تک ہر رپورٹ پہنچ جاتی ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ جو چلنے والی ویڈیوز ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری عوام کا کیا حال ہے۔ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ضرور بتانا چاہوں گا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا راعی ہے اور اس سے اس کی رعایا کا حساب ہوگا۔ تو اگر اس حدیث شریف کو سامنے رکھا جائے تو یہ ویک اپ کال ہے اور الارمنگ سچویشن ہے تمام حکمرانوں کے لیے، چاہے وہ ایک کونسلر سے لے کے وزیر اعظم کی پوسٹ پہ بھی ہیں، کہ یہ مسند یا یہ جو سیٹ ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ جواب دہی کا عمل جب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی چکی بڑا باریک پیستی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران اگر جواب دہی کے ڈر سے روتے تھے اور ڈرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرما دیا تھا کہ یہ عشرے مبشرہ میں سے ہے، دنیا میں ہی ان کو جنت کی خوشخبری مل گئی تھی، اگر وہ عوام کے حقوق العباد کے مسئلے میں اتنا زیادہ ڈر رہے تھے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آج کل جو ہماری عوام کا حال ہے اور جس حکمرانوں کے زیر اثر ان کا یہ حال ہے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں، آسانیاں عطا فرمائیں، اور اپنی مخلوق جو کہ اللہ کا کنبہ ہوتی ہے اس کی خدمت کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔